آپ اس تعلق سے کیا بولنا چاہیں گے کہ جب لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کا آنا بہت ہی مبارک، اور آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں جس ٹاپک پر آپ کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے، اور وہ نو مسلم یا ریورٹ مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، آپ ان کی سٹوری لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس سے انسپریشن ملتا ہے اور ان کو تقویت ملتی ہے۔ تو دیکھیے، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ہے۔ سب سے پہلا کام تو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو ٹھیک کرائیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان کا لاء بھی یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کیا ہے تو وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو ایک رپورٹ کرے کہ جی میں نے فلاں دھرم کو اختیار کیا ہے، جس کو گزٹ نوٹیفیکیشن بولتے ہیں۔ تو اب وہ جس بھی شہر کا رہنے والا ہے تو اس شہر کا جو کورٹ ہو، وہاں کے جو وکلاء ہوں، ان سے جا کے رابطہ کرے اور اپنی یہ بات رکھے، تو وہ وکیل اس کے ڈاکومنٹس کا کام جو ہے کمپلیٹ کرا دیں گے، اور جو بھی لیگل پروسیس ہوگا اس کو انہیں کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے کسی طرح کی کوئی دشواری نہ آئے۔ کیونکہ ایک بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، چاہے وہ عیسائی تھا، چاہے وہ ہندو تھا، چاہے وہ سکھ تھا، لیکن اگر اس نے اپنے ڈاکومنٹس کا کام کمپلیٹ نہیں کرایا تو اس کو آگے دقتیں آئیں گی، الجھنیں آ سکتی ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر۔ اگر اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کا جاؤں یا حج کرنے جاؤں تو وہاں پر اسے دقت آئے گی، کیونکہ وہاں تو ڈاکومنٹس چلے گا۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر دقتیں آئیں گی۔ جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ مسلمان ہے تو اس کی تجہیز و تکفین مسلم ریتی رواج سے کی جائے گی، تو اس لیے ڈاکومنٹیشن کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسری چیز آتی ہے کہ جس دھرم کو آپ نے اختیار کیا ہے اس دھرم کی جو بیسک تعلیمات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام تو لے آتے ہیں لیکن انہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہے، یا انہیں نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، انہیں غسل کے فرض کا نہیں پتہ، انہیں وضو کے فرض کا نہیں پتہ، انہیں اسلام کے جو پلرز ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مکمل ایک عالم بن جائیں، لیکن کم از کم جو اسلام کی بیسک معلومات ہے، جو اسلام کی بنیادی معلومات ہے، اس معلومات کو انہیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا، اور اس کو کس طریقے سے حاصل کریں میں یہ بھی بتاؤں گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کن کن چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں ہم پیش کیے جائیں گے، کیونکہ یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ دوسرے دھرموں میں، ہندوازم میں یہ اس کا تصور نہیں ہوا، 7 جنموں کا تصور ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے، عقیدہ آخرت درست ہونا چاہیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں پلرز آف اسلام۔ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، حالانکہ عقیدے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، وہ اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر کا عذاب، جنت اور دوزخ، ان ساری چیزوں پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کے جو پلرز ہیں وہ 5 ہیں، ان 5 پلرز کے بارے میں بھی موٹی موٹی نالج ہمیں لینی چاہیے ان بندوں کو جو بندے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ریورٹ ہو کر اسلام میں آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ آپ نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے نماز 5 وقت کی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اسلام میں داخل ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہو گئی،
اسلام سے پہلے نماز نہیں فرض تھی. اور دیکھیے اسلام سے پہلے کے جو گناہ ہوں گے وہ اس کے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جیسے بہت سارے لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں دل میں، لیکن ان کو پھر جو ہے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے یا پڑھ نہیں سکتے ہیں گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے، ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے نماز پلرس آف اسلام میں سے ہے، جہاں تک پاسبل ہو سکے. دیکھیے ایک بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، جہاں تک پاسبل ہو سکے نماز نہ چھوڑے، حتی المقدور حتی الممکن اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تنہائی میں پڑھیں، بند کمرے میں پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، کسی بھی طریقے سے نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور جہاں بالکل ہی مجبور ہو جائے تو پھر کیا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جلد از جلد اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب آپ نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، پریشانیاں آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گی، یہ آپ کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہوگا. لیکن اگر آپ اس آزمائش اور امتحان پر کھڑے اتر گئے تو اس پر اللہ کے انعامات بھی ہیں اور وعدے ہیں. اس موضوع پر ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے. اسلام لانے کے بعد میں جو مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت تو صرف یہ بات کرنی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں. تو میں نے آپ کو بتایا نماز پڑھنی ہے، نماز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز سیکھنی بھی ہے، کیونکہ نماز سیکھے بغیر آپ کیسے نماز پڑھیں گے. تو نماز سے پہلے ایک چیز آتی ہے وضو اور غسل. وضو اور غسل کا مکمل طریقہ سیکھیں. پھر نماز 5 وقت کی فرض ہے. نماز 5 وقت کی کس طریقے سے پڑھی جائے، سنتیں کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، یہ بیسک چیزیں آپ سیکھیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے معاملہ کلمہ نماز. پھر زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے. اگر زکوٰۃ کے بارے میں موٹی موٹی معلومات حاصل کریں کہ کس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے، کب فرض ہے، کس طریقے سے فرض ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ معلوم کریں. اسی طریقے سے چوتھی چیز آ جاتی ہے رمضان کے روزے. جب رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے بغیر کسی شدید مجبوری کے چھوڑنا اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد پھر 5واں مرحلہ آتا ہے حج کا. یہ 5 پلرس آف اسلام ہے. اور یہ بات میں نے شروع میں عرض کی کہ اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوں گے اور ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو حج یا عمرہ بندہ کیسے کرے گا. تو اس لیے سب سے پہلے مرحلے میں ڈاکومنٹس کا کام کمپلیٹ کرایا جائے اور پھر یہ ساری چیزیں جو اسلام کی بنیادی چیزیں سیکھی جائیں. جب ہو سکتا ہے وہ پہلے سے اتنا مالدار ہو کہ اس پر اسلام میں جیسے ہی داخل ہوا اور بندہ مالدار تھا تو حج فرض ہو گیا. اب جلد از جلد کوشش کرے وہ حج کرنے کی. اور اگر غریب ہے، پریشان حال ہے، ابھی اس پر حج فرض نہیں ہے تو ابھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب حج فرض ہوگا جب اسے کرنا ہوگا، لیکن ڈاکومنٹس کا کام اسے شروع میں ہی کرا لینا چاہیے. تو یہ پلرس آف اسلام ہو گئے. اب رہا مسئلہ اخلاقیات کا اور کردار کا. تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اچھا یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، جب اسلام میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو اسے کرنی چاہیے. اب دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ دوسرے دھرم کے بھی ماننے والے ہیں پھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گے. کیونکہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، اسلام ایک اچھا مذہب ہے، اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسلام امن کی، شانتی کی اور شانتی کی اسلام تعلیم دیتا ہے اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے. کتنے منٹ کی ہو گئی؟ 9:30 تو مطلب بھی ہوگا اس طرح. میں پوائنٹ کچھ بتا کے ختم کر دوں. جی تک ہو جائے گی. صحیح ہے. اسلام ہمیں امن کی، شانتی کی تعلیم دیتا ہے. تو اس لیے میں اپنے ریورٹ جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو جو بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ان کو ضرور کمپلیٹ کریں. دنیاوی اعتبار سے اپنے ڈاکومنٹس کا کام کمپلیٹ کریں اور آخرت کے اعتبار سے اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس نالج کو حاصل کریں. اور اب میں نے ایک بات بتائی تھی حاصل کیسے کریں. حاصل کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں اس شہر میں لوکل کسی عالم سے آپ رابطہ کریں، ان سے دین کی بیسک معلومات حاصل کرتے رہیں. اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یوٹیوب پر بہت سے ایسے عالم موجود ہیں کہ جن کی تقریروں سے اور جن کے یوٹیوب چینل سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں. ہمارا بھی ایک دینی چینل ہے، آپ اس چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں. مفتی یونس قاسمی کے نام سے ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں. اس سے بھی آپ کو بہت ساری دین کی بیسک معلومات حاصل ہوتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.